السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ آج کا ویڈیو بہت سارے ای میلز، کمنٹس، میسیجز اور کالز کا جواب ہے۔ بہت ساری باتیں اور بہت سارے سوالات روزانہ آتے رہتے ہیں، تو آج میں جو چند باتیں کرنے جا رہا ہوں وہ انہی سوالوں کا جواب ہے۔ دیکھیے، شوہروں کا خراب رویہ دیکھ کر ہر بیوی کے سامنے تین راستے ہوتے ہیں۔ ہر بیوی ان تین راستوں میں سے ایک راستہ ضرور چنتی ہے۔ اگر شوہر بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، اسے وقت نہیں دیتا، موبائل، ٹیلی ویژن، دوستوں میں مصروف رہتا ہے یا باہر کچھ گڑبڑ کرتا ہے، بیوی کو عزت اور پیار نہیں دیتا، ہر وقت جھگڑا کرتا رہتا ہے، گالیاں بکتا رہتا ہے، ماں بہنوں کی باتوں میں آ کر اپنی بیوی کو بے عزت کرتا رہتا ہے، مطلب کسی بھی اعتبار سے بیوی کو آرام دینے کے بجائے تکلیف پہنچاتا رہتا ہے، تو ایسے گندے انسانوں کی بیویوں کے سامنے تین راستے ہوتے ہیں، اور وہ ان تین راستوں میں سے ایک راستہ ضرور اختیار کرتی ہے۔ کون سے راستے ہیں تین راستے؟ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلا راستہ، کچھ بیویاں جو اپنے ایمان کی کمزور ہوتی ہے، وہ اپنے شوہر کے خراب رویے کو دیکھ کر باہر غیر مردوں سے رابطے بنا لیتی ہے، دوستیاں بنا لیتی ہے، پھر انہی کے ساتھ وہ اپنے دکھ سکھ شیئر کرنے لگتی ہے، اور وہ شخص بھی اس کے ساتھ بڑی ہمدردی کے ساتھ، پیار کے ساتھ پیش آتا ہے۔ بھلے وہ اپنی بیوی کو گھر میں گالیاں دیتا ہو، لیکن باہر بڑا مجنوں بنا گھومتا ہے اور بڑا رانجھا والا رول نبھاتا ہے، اور یہی پھر ہمدردی والا تعلق دوستی میں تبدیل ہو کر دونوں کو غلط کام کی طرف لے کر چلا جاتا ہے۔ ایسی صورت اور شکل میں شوہر، بیوی اور یہ اس کا عاشق، تینوں بھی اللہ کے یہاں سخت سزا کے حقدار ہوں گے۔ دوسرا راستہ، کچھ بیویاں ایمان کی تو بہت مضبوط ہوتی ہے، لیکن ہمت کی کمزور ہوتی ہے۔ اگر ان کا شوہر ان کے ساتھ خراب رویہ رکھتا ہے، غلط سلوک کرتا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا، تو ایسی بیویاں اپنی عزت، اپنی آبرو کی تو ہر دم، ہر پل حفاظت کرتی ہے، لیکن اندر سے مکمل ٹوٹ جاتی ہے۔ پھر ان کا ہنسنا رسمی ہوتا ہے، دکھاوا ہوتا ہے، ان کا بولنا رسمی ہوتا ہے، ان کی مسکراہٹیں رسمی ہوتی ہے، ان کا لوگوں سے ملنا جلنا بھی رسمی ہوتا ہے۔ یہ دن کی روشنی میں اندر ہی اندر گھٹتی رہتی ہے، اور رات کے اندھیروں میں خون کے آنسو روتی ہے۔ ایسی بیویاں زندہ لاش بن کر اپنی زندگی گزارتی ہے، اور قیامت کے دن اس عورت کا شوہر اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ بیوی کے ایک ایک آنسو کا حساب نہ دیتے۔ ظلم کرنے والے اور غلط رویہ رکھنے والے مرد غور سے سن لے۔ اور تیسرا راستہ، اس راستے پر چلنے والی بیویوں کا ایمان تو مضبوط ہوتا ہی ہے، وہ ہمت اور استقلال کی بھی پہاڑ ثابت ہوتی ہے۔ وہ مایوس نہیں ہوتی، وہ اندھیروں میں آنسو نہیں بہاتی، بلکہ فکر کرتی ہے اور برے حالات کو انگلی دکھاتے ہوئے چیلنج کرتی ہے، اور پختہ عزم اور ارادہ کرتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کو اندھیرے سے نکال کر لائے گی، اور پختہ ارادہ کرتی ہے کہ اس کی خامیوں کو وہ خوبیاں بنائے گی، اس کی برائیوں کو اچھائیوں میں بدل کے رکھ دے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اس بندی کے عزم اور ارادے کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے شوہر کی گالیاں، شوہر کے طنز و طعنے، اس کی ہر کڑوی بات خاموشی سے برداشت کر کے مسکراہٹ سے جواب دیتی ہے۔ شوہر کی طرف سے بدسلوکیوں پر اپنے اچھے اخلاق اور اپنے خوبصورت اعمال کو ہتھیار بناتی ہے۔ شوہر کے آنے سے پہلے خود کو سجا سوار کر محبوبہ بن کر وہ شوہر کے سامنے آتی ہے۔ شوہر کو سکون اور راحت پہنچانا اپنا فرض سمجھتی ہے، حالانکہ وہ جانتی ہے
کہ شوہر کے والدین یعنی ساس سسر کی خدمت اس کے ذمہ فرض نہیں ہے، لیکن پھر بھی خود کو ساس سسر کی خدمت میں جھونک دیتی ہے، ان کے آگے پیچھے گھومتی ہے، ان کی خدمت کو خود کے لیے شرف سمجھتی ہے تاکہ بزرگوں کی دعاؤں سے اس کا گھر چلتا رہے۔ اور ایسی بیویاں تکیوں میں منہ چھپا کر رونے کے بجائے سجدوں میں رونا زیادہ پسند کرتی ہے۔ یہ 5 وقت دعاؤں میں ہاتھ اٹھائے، آنسو بہا کر اللہ کے حضور میں اپنے شوہر کی قربت، شوہر کی توجہ، شوہر کا دھیان اور شوہر کی محبت کا سوال کرتی ہے۔ اتنا ہی نہیں، یہ تہجد میں اٹھ کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری بھی لگاتی ہے اور نم آنکھوں سے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی خوشیاں مانگتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی انہیں مایوس نہیں کرتا، ان کی برداشت کی گئی تکلیفوں پر ان کو صبر کا پھل دیتا ہے اور ان کے شوہر کے دل میں اپنی بیویوں کی محبت ڈال دیتا ہے اور ان کے شوہر کے دلوں کو پھیر دیتا ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جب گھر میں حکومت کا تختہ پلٹتا ہے اور پھر بیوی کی حکومت آتی ہے اور شوہر محکوم ہو جاتا ہے، لیکن یہ محبت میں ہوتا ہے۔ اگر کچھ بیویاں پہلا راستہ اختیار کرتی ہے تو دنیا میں ذلت اور رسوائی کے سوا ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں لگتا، اور آخرت میں قیامت کے دن اس کا شوہر اور اس کا عاشق اور وہ خود تینوں بھی سخت عذاب کے حقدار ٹھہرتے ہیں۔ اور اگر بیویاں دوسرا راستہ اختیار کرتی ہے تو اس کے نالائق شوہر کی وجہ سے وہ اپنے ہی دل کو جلاتی ہے، اپنا ہی خون جلاتی ہے اور اپنے آپ کو تکلیف دینے کے سوا اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، لیکن ہاں اسے اللہ کے یہاں اس کے صبر پر اور اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت پر بہت بڑا اجر ملتا ہے۔ اور اگر بیوی تیسرا راستہ اختیار کرتی ہے اور شوہر کی بے غیرتی اور اس کے برے سلوک کو خود کے لیے ایک چیلنج تصور کر کے ہمت اور غور و فکر سے کام لیتی ہے تو 80% بیویاں اللہ کے حکم سے اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر ایک اچھی اور خوشگوار ازدواجی زندگی گزارتی ہے۔ لہٰذا میں اپنی بہنوں سے کہوں گا کہ کبھی شوہر کی بے رخی سے، بدسلوکی سے، برائیوں سے مایوس نہ ہونا، بلکہ پختہ عزم و ارادے کے ساتھ اپنے اچھے اخلاق اور اپنے خوبصورت اعمال اور اللہ کی مدد کے ذریعے اپنے شوہر کی برائیوں کو اچھائیوں میں تبدیل کرنے کی کوشش کرنا۔ اللہ ضرور آپ کی مدد کرے گا۔ اور یہاں پر میں تمام مردوں سے اور تمام شوہروں سے ایک بات کہنا چاہوں گا، یاد رکھیں، اگر کسی بھی عورت کے آنکھ میں ایک آنسو بھی اگر آپ کی وجہ سے یعنی شوہر کی وجہ سے آ جائے تو جنت میں اس وقت تک آپ جا نہیں سکتے جب تک کہ آپ کی بیوی آپ کو معاف نہ کر دے۔ شاید آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں فتویٰ لگا رہا ہوں۔ نہیں جناب، یہ فتویٰ نہیں، یہ دین اسلام ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا دین ہے، جہاں کسی انسان کے دل دکھانے پر ساری عبادتیں اور سارے نماز و روزے اس کے منہ پر مار دیے جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ جاؤ پہلے اس شخص سے معافی مانگ کر آؤ جو تمہاری وجہ سے رویا تھا، جس کو تمہاری وجہ سے تکلیف ہوئی تھی۔ میں نے تو یہاں تک پڑھا ہے کہ ایک شہید جو اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہوئے شہید ہوا ہو، اسے بھی جنت میں جاتے ہوئے راستے میں روک لیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ تم نے فلانے دن فلانے انسان کا دل دکھایا تھا، جاؤ پہلے اس سے معافی مانگ کر آؤ، تبھی تم کو جنت میں داخلہ دیا جائے گا۔ جب ایک شہید کو جنت میں جانے سے روکا جا سکتا ہے تو ہم عام مردوں کی کیا حیثیت ہے، ہم شوہروں کی کیا اوقات ہے۔ لہٰذا یاد رکھو، کبھی بھی بیویوں کی آنکھوں میں آنسو نہ آنے دینا، ورنہ جنت کے راستے میں یہ سب سے بڑی رکاوٹ ثابت ہوگی۔ کبھی علماء کے پاس جائیں، مفتیان کرام کے پاس جائیں، اولیاء کرام کے مجلس میں بیٹھا کریں اور معلوم کریں کہ اگر شوہر کی وجہ سے بیوی کے آنکھ میں ایک آنسو بھی آ گیا اور اس بیوی نے معاف نہ کیا
تو شوہر کے لیے جنت کے راستے میں یہ بیویاں کتنی بڑی رکاوٹ ثابت ہوگی۔ اللہ ہمیں معاف کرے۔ مجھے امید ہے کہ اتنا سب کچھ سننے کے بعد شوہروں کو بھی اور بیویوں کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ میرے لیے، پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر کی دعا کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔